لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کل لوگ ٹورزم کرنے جاتے ہیں تو مساج سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے کیبن ہوتا ہے، خلوت ہوتی ہے، اور خاتون آپ کے جسم پہ مساج کا، تو اس ہدایت کی روشنی میں آپ کی اطلاقی رائے کیا ہوگی اس کے بارے میں؟ نہیں، ہر بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں کیسے گوارا کی جا سکتی ہیں، یعنی ایک مسلمان کیسے گوارا کر سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو؟ عورتوں اور مردوں کا اس طرح کا اختلاط جس میں وہ جسم کو چھو رہی ہیں یا وہ آپ کے جسم کے اوپر مساج کر رہی ہیں، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی ان کے بارے میں تو سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں بدکاری کے بارے میں یا خواتین اور مردوں کے درمیان معاملات کو جس جگہ پر روک دیا ہے، وہ تو یہ فرمایا ہے کہ لا تقربوا الزنا، ان چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، اس کے تو بالکل قریب نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو بات میں نے کہی ہے جی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مساج کے بارے میں ہدایات کسی حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ یہ اسی اصول کو سامنے رکھ کر میں نے عرض کیا ہے کہ ہر عاقل آدمی یہی کہے گا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اس میں استثناءات آپ پیدا ہوں گے کہ وہ بوڑھی عورت فزیو تھراپی کرانا چاہتی ہے تو وہ حالات کی رعایت سے وہ نوعیت بالکل مختلف ہوگی۔ یعنی مساج میں، فزیو تھراپی کی بعض صورتوں میں کچھ چیزیں بالکل علاج کی نوعیت کی ہوتی ہیں، قاعدے ضابطے سے ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں وہ استثناء اسی طرح موجود ہوگا۔ تو ایسے تمام امور کو انسان خود بھی سمجھتا ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو مجھے بدکاری کی طرف لے جائیں گی، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو فی الواقع علاج کی نوعیت کی ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا معائنہ بھی کرتا ہے، آپ کو دیکھتا بھی ہے، بعض موقعوں کے اوپر تصویریں تک لی جاتی ہیں جدید علاج میں، سرجری کے مواقع آتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ تو معاملے کی نوعیت میں فرق ہے نا، اور یہ فرق آپ کریں گے، اس کے لیے کسی فقیہ کو باہر بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی میں اپنے لیے کروں گا، آپ اپنے لیے کریں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ بدکاری سے بچیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جائیں، اس لیے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم نے بات کی ابتدا یہاں سے کی تھی کہ 3 بڑے گناہ ہیں، ان پر کسی نے گفتگو کرنی ہے تو الگ سے کر لیں۔ یعنی شرک، اسی وجہ سے دیکھیے نا کہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ادنا درجے میں بھی اگر کوئی توجہ دلائے کہ اس میں تو شرک ہے تو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے لذت گناہ ہے نا، کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ہٹ جائیے اس بات سے۔ یہی معاملہ قتل کا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو ایسے اشتعال میں آنے سے بچائیں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اس آدمی کو ماروں یا اس کو پیٹ ڈالوں یا پھر یہ کہ اس کی جان ہی لے لوں یا اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچاؤں۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا ہی معاملہ زنا کا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی تو اب ہم اس کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو بچائیں گے، اور دونوں چیزوں سے بچائیں گے۔ اس سے پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نور میں 2 چیزیں زیر بحث آئی ہیں، یعنی ہمیں اپنے آپ کو تہمت سے بچانا ہے، ہمیں اس بدکاری سے بچانا ہے۔ وہ بنیادی بات ہے۔ بچانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اور جہاں پر استثناء پیدا ہوتا ہے، اس استثناء کو بھی ہمارا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ استثناء ہے یا ہم کوئی چور دروازہ کھول رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں میں باہر بیٹھ کر قانون سازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فیصلہ میں کروں گا، آپ کریں گے کہ یہ فلاں نوعیت کا مساج جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اس کا ماحول ایسا ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اور فلاں نوعیت کا مساج ایسا ہے کہ جس میں میں اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں اور میں اپنی سیرت اور کردار کو بھی لوگوں کے لیے موضوع تہمت بنا رہا ہوں۔ یہ چیزیں انسان خود سمجھتا ہے۔ اچھا، کسی آدمی کے ہاں فرض کیجیے اس کا شعور نہیں ہے، آپ توجہ دلانا چاہتے ہیں دلا دیجیے، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں دلا دیں گے۔ اس کے لیے کیا ریاست کی سطح پر کوئی قانون سازی کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے؟ اصل بات کو سمجھ لیجئے کہ بدکاری ممنوع ہے، ایک بڑا جرم ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ لیکن اچھا ہم سے جو آخری بات آپ نے فرمائی، ریاست اگر مثلا مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مساج کے جو سینٹرز ہیں وہ اصل میں کعبہ گری کے اڈوں کو ایک کور فراہم کیا گیا، اور ہمارا عمومی رجحان بھی یہی ہمیں بتاتا ہے کہ عام طور پہ ایک کور سا فراہم کیا جاتا ہے کہ مساج سینٹرز بھی ہوتے ہیں اوریجنل، لیکن یہ کہ ان کے انڈر کور میں یہ کام، تو پھر سد ذریعہ کے اصول پہ کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بدکاری نہ پھیلے، آپ جس طرح کوئی پروسٹیٹیوشن سینٹر کو بند کرتے ہیں تو پھر مساج سینٹر پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ شراب بنانے کا مواد تیار ہو رہا ہے تو اس کو بھی تو روکا جائے گا۔ مسلمان اگر بنا رہے ہیں، پہلے اس بنیادی اصول کو سمجھ لیں کہ حکومت کب مداخلت کرتی ہے۔ جی وہ تو حکومت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب حق تلفی کا کوئی معاملہ ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا معاملہ ہو۔ اب یہ زنا یا بدکاری ہمارے دین میں شدید حق تلفی قرار دے دی گئی، سوسائٹی کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اسکیم بنائی ہے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے، اس کا ادارہ اس کے نتیجے میں خطرے میں آ جاتا ہے، جس کو آپ خاندان کا ادارہ کہتے ہیں۔
تو اس لیے یہ محض گناہ نہیں رہا، اس کو جرم بنا دیا گیا۔ جب کوئی چیز جرم بن جاتی ہے تو ریاست کی جورسڈکشن میں آ جاتی ہے۔ اس جرم کو روکنا، اس کی طرف جانے والے راستوں کو بند کرنا، اگر کوئی اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر نیچے کچھ اور کر رہا ہے اس کو بے نقاب کرنا، یہ ظاہر ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں بھی ریاست ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کچھ تو صرف نظر کیا جاتا ہے، کچھ کو تبلیغ تلقین کا موضوع بنایا جاتا ہے، کچھ کے لیے تعلیم دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیے نا کہ اصلاح کے لیے 2 ادارے بنائے گئے، یعنی ایک ادارہ وہ ہے جس کو آپ پولیس کا محکمہ کہتے ہیں جی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت جب آپ کو قانون کی طاقت استعمال کرنی ہوتی ہے تو وہ ادارہ کام کرتا ہے، اور آپ کو جمعہ کا ممبر دیا گیا، حکمرانوں کے لیے خاص کیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر جو نصیحت تلقین کرنی ہے کریں۔ تو ہر جگہ آپ لٹ لے کے نہیں جاتے، کسی چیز کو آپ تبلیغ اور تعلیم کا موضوع بناتے ہیں، کسی چیز کو آپ قانون کا موضوع بناتے ہیں۔ یہ حالات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، البتہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون کا موضوع بنا کے کوئی چیز طے کر دی ہے، جیسے بدکاری کی سزا مقرر کر دی، تو وہ ہم پابند ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ارتکاب کرتا ہے اور وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہتا اور تمام قانونی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ سزا اس کو دیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔